تاکہ ہم اپنی لائف اسٹائل کو بہتر بنا سکیں. اس نیچر سے ہمیں دور نہیں ہونا. سو آئی تھنک اگر اتنا زیادہ ماڈرن سٹی بن بھی گئی ہے تو ہم وہاں پر نیچر لا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بیٹر فیل کریں. آپ نے وہاں پہ سب دیکھ کر اچھا لگتا ہوگا ہریالی, تو ایک نیچر جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچرلی اچھا لگتا ہے. وہاں پر بھی آپ اس چیز کو جب لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سی پرابلمس ہماری جو ہے آدھے سے زیادہ میں کہتی ہوں پرابلم سالو ہوتی چلی جائیں گی. بارش بھی ہوگی, اچھا موسم بھی ہوگا, ایگریشن بھی نہیں ہوگا, لوگوں کو اچھا ٹھنڈ بھی ملے گی, بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی, تو ایک نیچرلی لوگ جو ہے وہ اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, ایک ہم جو بات میں بھی کر رہی تھی کہ اپنی رسپیکٹ کی حفاظت بھی کرنا, جہاں پر خواتین کے لیے بہت زیادہ آتا ہے جب وہ اپنی فیملی میں ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی میل ممبر ہو فیملی کا, چاہے وہ بھائی ہے یا کوئی بھی, ایک دم سے سب کے سامنے کچھ بھی کہہ دینا, یا ہسبینڈ ہوتا ہے سب کے سامنے کچھ بھی کہہ دینا, وہاں پر عورت اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی رسپیکٹ کروائے. یہ بڑا وہ آگے سے بدتمیز نہیں ہو سکتی, وہ کچھ کہہ نہیں سکتی ہے, تو یہ کیسے ہوگا, یہ کون آ کے اس چیز کو صحیح کرے گا؟ دیکھیں, اس میں بھی ایک عورت کا کردار ہی سب سے زیادہ اہم ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے لڑکیوں کی تربیت پہ. میں سمجھتی ہوں لڑکوں کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی لڑکیوں کی ہے, کیونکہ لڑکوں نے باہر جا کے سوسائٹی میں زیادہ چیزیں فیس کرنی ہوتی ہیں. اگر ایک ماں ان کو بہتر انداز میں دوسروں کی عزت کرنا سکھائے گی تو اس سے سوسائٹی بہتر ہوگی. صرف ایک فیملی کا ماحول بہتر نہیں ہوگا بلکہ پوری سوسائٹی پہ اس کا اثر پڑے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو بہت زیادہ اس بات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کی اچھی تربیت کریں. بالکل, اور اس میں ساتھ بھی دینے کی ضرورت ہے. خواتین کا ایک بہت بڑا قصہ جو مس ورلڈ کے ٹائم پر ہوا تھا, مس یونیورس تھا مس ورلڈ کے ٹائم پہ جو تھائی لینڈ میں ہوا تھا, اس کے اوپر جو ہے ایک دم سے ایک لڑکی کو جب انہوں نے ڈس ریسپیکٹ کیا تو سب نے واک آؤٹ کر لیا. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جگہ پہ ساتھ دینا سب کا. حالانکہ اس وقت یہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ میں مس کراؤن ہو سکتی ہوں. انہوں نے کہا وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, وی کیئر اباؤٹ رسپیکٹ اور عزت کی بات آتی. وہاں پہ آئی تھنک سب دوستوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. کیا کہیں گے سیما اس حوالے سے؟ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور دوسرا آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے. آپ ایون میرر کے سامنے کھڑے ہو کر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ نہ کریں کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے, آپ کہیں کہ میں یہ سیکھ رہا ہوں ابھی. بالکل آپ اپنے آپ کو بھی ڈس رسپیکٹ نہ کریں, اور یہ ہے کہ آپ پریکٹس کرتے رہو. اور رات کو آپ کوئی جرنل لکھنا اسٹارٹ کر دیں کہ آپ دیکھیں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا, میں نے اپنی صحت کو اتنا ٹائم دیا. تو اس طرح کے ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے. اپنے آپ سے بھی بات ضرور کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے خود بھی واقعی اپنے, جب آپ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جب کہیں گے کہ میں بہت رسپیکٹ فل انسان ہوں اور میری کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتا, میں اس اپنے پروفیشن میں ماہر ہوں اور مجھے کوئی اپنے پروفیشن سے, کیونکہ صرف یہی نہیں, پروفیشنلی لوگ بھی, بڑی اچھی بات کی, پروفیشنلی لوگ بھی آپ کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. میں قصہ آپ سنا دوں, بریک پہ جانا ہے, کہ جب میں ایک شو کیا کرتی تھی ٹی وی 1 سے ہی, کچن کوئین کے نام سے, تو ہمارا شو بہت ہٹ تھا, اتنا ہٹ تھا کہ دنیا اس کو پسند کرتی تھی. کچھ ہمارے ایسے شوبز کے لوگ ہیں جو ہمیں کال کر کے یہ کہتے تھے آج تو تم جو ہو نا بہت زیادہ اسٹریس میں لگ رہی تھی, لگتی ہے کہ تمہارے جو شیف تھی ساتھ میں شیف فرا, وہ تمہیں کچھ کہہ رہی تھیں, یا تم اتنی باتوں کو تم نے جو ہے ریپیٹ کیا, یہ ہمیں مزہ نہیں آیا, یا ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی. آپ کو اتنا آپ کی موٹیویشن کو خراب کرتے سیریسلی, کیونکہ میں سب بہت چھوٹی تھی, مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا یہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ مجھے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں مجھے رانگ فیڈنگ دے رہے ہیں. تو میں ان کی باتوں میں آ جاتی تھی. لیکن آج مسئلہ ہو رہا ہے, آج میں کہتی ہوں, اکثر یہ سنتے رہتے ہیں, قاضی صاحب بھی سنتے ہوگے کہ آج کل آپ کسی شو میں نظر نہیں آ رہی ہیں. ارے بھائی, آپ نے چینلز دیکھے یا نہیں دیکھے, کسی شو میں ہمیشہ. اور میرے فرینڈس کو جو ڈرامہ آرٹسٹ ہیں ان کو اکثر ہی کہا آپ کسی ڈرامے میں نہیں آ رہے. میں نے کہا خدا کے واسطے کسی کی بات مت سنا کرو پلیز. جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ جان بوجھ کر ایسی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ, آپ کی موٹیویشن, آپ کی لائف کو آپ تھوڑا سپریس کر سکیں. اگین دس از ڈس ریسپیکٹ دیٹ دے آر آسکنگ ان فرنٹ آف سو مینی پیپل. یہ بھی بری بات ہوتی ہے. آپ کسی کو کیسے جملے استعمال کریں یہ بھی بری بات ہوتی ہے. جملوں پہ بھی بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. جائیں گے بریک کی جانے, بریک آپ پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں.
جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور مرحبا رمضان میں ہم افطار لاؤنج میں ہیں اور بہت اہم باتیں چل رہی ہیں اسپیشلی عزت نفس کے حوالے سے. اور بریک سے پہلے ہم نے بڑا ایک اہم پوائنٹ نوٹ کیا کہ کبھی کبھار اپنے جملوں سے انسان دوسرے کو بہت ہرٹ کر دیتا ہے، سب کے سامنے سے ڈس رسپیکٹ کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کو اس کی جاب کے حوالے سے کہے آج کل تو آپ کہیں نوکری نہیں کر رہے، اچھا آپ کی نوکری ختم ہوگی تو کیا ہوا. اچھا کسی کو کہتے ہیں اللہ معاف کرے کسی کی اگر ڈیورس ہوئی ہوئی ہو تو ہاں تمہاری تو ڈیورس ہوگی نا، اچھا اولاد نہیں ہو رہی تمہاری. مطلب آپ سب کے بیچ میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ انسان چپ رہ جاتا ہے، کہتا ہے یار میں کروں تو کیا کروں، میں کہوں تو کیا کہوں. اب اس کو ہینڈل کیسے کریں یہ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب بتانا ہے ضروری، سب باتوں کے جو ہے نا امپورٹنس ہے. ساری باتیں آپ کہیں گے بتانا مجھے نہیں آپ نے بتانا ہے، میں کوشچن کر رہی ہوں سارے. یہ بھی اچھا طریقہ کار ہے آپ کا، بہترین. کہ کرنا کیا ہے پھر اس میں ہینڈل کیسے کریں چیزیں، اور بتائیے گا ضروری سوال سے جو جملے پہلے تولو پھر بولو. ہاں تو سب سے پہلے بولنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے آپ کس سے اور کس طرح کی بات کرنے جا رہے ہیں. کرتے ہیں جان بوجھ کے کریں، ان کے لیے تو تربیت کی ہی ضرورت ہے کہ ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا کسی جائے انسان کے ساتھ کیا تو اس کو ان ریٹرن کیسے جواب دے پہ کیا کرے. دیکھیں سب سے پہلے تو تحمل ضروری ہے. آپ فوری طور پہ اسی طرح ریئیکٹ کریں گے تو پھر آپ دونوں بالکل ایک برابر ہو جائیں گے. تھوڑا سا اس وقت تحمل سے کام لیں، چیزوں کو سمجھے سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے. پھر یا تو اس کو اوائڈ کریں، اگر اس کی عادت ہی ایسی ہے تو آپ اس کو 5 منٹ کے اندر بدل تو نہیں سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو اوائڈ کریں. کبھی ایسا کوئی ہوا ہے قصہ سامنے کسی کا کہ یا خود کے ساتھ ہوا کہ کسی نے کوئی جملے کہے ہوں تو پھر آپ نے اسے ہاں اکثر ہوتا ہے، اکثر ایون سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، بٹ یہ کہ میں تو یہی اگنور کرتی ہوں. جتنا آپ اس کو ہائی لائٹ کرو گے، جتنا آپ اس کو کچھ کہو گے تو آپ کی اپنی تربیت نظر آئے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے اس سائڈ پر ہو جائیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ میں کیا کہوں، بتائیے آپ مجھے اس میں کہنے کے لیے رہ کیا گیا. ہر بات بالکل واضح ہے کہ اصل میں وہاں سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے شو کیا، فون کر کے کہا ایسے آج تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یہ حاسدین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حسد کیا تھا